الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی کو اپنی عبادات میں سب سے زیادہ جو عبادت پسند ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالی کے شکر کا سب سے اچھا ذریعہ یہ نماز ہے. اور اسی لیے یہ بتایا گیا کہ نماز سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا اور طہارت کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضری دینا یہ ضروری ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں پر بہت زور دیتے تھے اور بار بار لوگوں کو سمجھاتے تھے وہ پاک رہنا اور پاکیزگی ہے. چنانچہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص سے جو پاک پانی کو ناپاک کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا کوئی ذخیرہ ہے، چشمہ بہہ رہا ہے، اب اس چشمے میں گندی چیزیں پھینک دینا تاکہ وہ چیز ناپاک ہو جائے یا دیکھنے والوں کو کراہت محسوس ہو، یہ ایسے کام ہیں جن سے سختی سے منع کیا گیا ہے. ایسے ہی اللہ نے جو قدرتی وسائل دیے ہیں ان کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، جیسے پانی ہے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اگر دریا کے کنارے پر بیٹھ کے وضو کر رہے ہو تو بھی 3 مرتبہ سے زیادہ وضو کے اعضاء کو مت دھونا. کبھی شبہ پڑ جائے اور آدمی کو اطمینان نہ ہو تو کبھی کبھار وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی آدمی اپنا وسیلہ بنا لے کہ 5 مرتبہ اعضاء کو دھو رہا ہے تو منع فرمایا اس بات سے کہ پانی کا زیادہ استعمال نہیں کرنا. وضو کا حکم دیا اور بتایا کہ دیکھو تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دائمی طور پر وضو میں رہے، ہمیشہ وضو کرتا رہے. اور اس کا فائدہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی وضو پر محافظت کرتا تھا، یعنی جب وضو کی ضرورت پیش آئی اٹھا اور وضو کر لیا، تو فتح الباری میں اس سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وضو کی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کے ہاں قیامت میں وضو ہی کے ساتھ اٹھایا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس دن کی سختیوں سے اسے محفوظ فرما دیا، اور وہ دن اتنا سخت ہے کہ قرآن کہتا ہے یومن کان شرہ مستطیرا،
وہ ایسا دن ہے جس دن لوگوں برائی، شر، تباہی، بربادی، اپنی اپنی جان کا خیال، افراتفری مچ جائے. اور اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ لقاہم نظرۃ وسرورا، اور ہم ان بندوں سے بڑی خوشی سے ملیں گے، ہنستے مسکراتے ان کے چہرے ہمارے سامنے آئیں گے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ انسان نے کبھی غور نہیں کیا ہم نے اس پہ کتنے احسانات کیے. الم نجعل لہ عینین، ہم نے اسے 2 آنکھیں دی. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بینائی خدا کم کر دے، اور آپ نے کہا ایمان کے بعد لوگوں اللہ کی سب سے بڑی نعمت تمہاری آنکھیں ہیں، اور جس کی بینائی اس کم ہو جائے، اللہ نے کہا میں اس سے کم صلے اور اجر پہ راضی نہیں ہوں گا کہ لا حساب علیہ، قیامت کے دن ہم اپنے اس بندے کو بغیر حساب و کتاب کے جنت سے. الم نجعل لہ عینین، ہم نے بندے کو 2 آنکھیں نہیں دی، ولسانا، اور زبان دی، وشفتین، اور 2 ہونٹ دیے، وہدیناہم النجدین، اور پھر ماں کے جسم میں جو 2 ابھرے ہوئے مقامات ہیں دودھ پینے کے لیے، ہم نے بچے کو اس طرف متوجہ کیا، بچے کی فطرت میں ڈالا کہ اس سے دودھ چوسے اور غذا حاصل کرے. نجدین، 2 ابری ہوئی چیزیں. اللہ نے فرمایا ماں جیسی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے، یہ وجود اللہ نے دیا، اور اسی لیے فرمایا ہم محفوظ رکھیں گے اپنے ان بندوں کو جو دنیا میں وضو سے رہے، اور جو لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے، حفاظت سے ہمارے سامنے آئیں گے، خوشی سے، ہنستے مسکراتے سے. اللہ ملاقات کرے گا ان سے. اور پھر فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پھر ان کا پروردگار انہیں اپنے پاس سے ایسی شراب پلائے گا جس میں سرور ہوگا، نشہ نہیں ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ دیکھو وضو ہو جائے تمہارا اور پھر کوئی عبادت کر لو، باقال الوضو، جو آدمی رات کو سونے سے پہلے وضو کر لے، جو آدمی 5 نمازوں کے لیے ہر مرتبہ نیا وضو کر لے، فرمایا اللہ کے ہاں بڑا اجر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فجر کی نماز میں تہجد میں وضو کیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ لڑائی کا دن تھا، اور تہجد کے وضو سے آپ نے عشاء کی نماز ہمارے سامنے پڑھی. اتنا لمبی دیر تک وضو قائم رہا. لیکن اگر کوئی آدمی ہر نماز کے لیے وضو کر لے، کیا کہنے. اور پھر فرمایا سونے سے پہلے وضو کرو گے تو یہ تمہارے لیے قیامت کے دن نور بن جائے گا. بستر پہ جانے سے پہلے، کمرے میں جانے سے پہلے، جب بھی آدمی سونے کے لیے جاتا ہے اس سے پہلے ایک بار وضو کر لے. فرمایا یہ قیامت کے دن نور بن جائے گا تمہارے لیے. یہ سب چیزیں شریعت سکھاتی ہے تاکہ لوگ پاک رہیں، تاکہ لوگ صاف رہیں. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم الذی وفا، اور ہمارا وہ بندہ اس کو یاد کرو ابراہیم علیہ السلام جس نے تفسیر یہ ہے کہ پاکیزگی کا حق ادا کر دیا، میرا بڑا پاک رہنے والا بندہ. اور اسی لیے فرمایا یحب المطہرین، وہ اللہ بڑی محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو پاک رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ شریعت ہر اس چیز کو منع کرتی ہے جو پاک رہنے میں رکاوٹ بنے، اور لوگوں کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ لوگ اپنی زندگی، اپنا محلہ، اپنا شہر، اپنی گلی، اپنا کچن، یہ سب چیزیں پاک رکھیں.
اتنا اہتمام تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو کہا کہ اپنے گھر کے صحن صاف رکھا کرو، اور فرمایا کہ یہودیوں کو دیکھتے ہو ان کے صحن کتنے گندے ہوتے ہیں، اور اب بالکل برعکس معاملہ ہو گیا ہے۔ کوئی یہودی کہے کہ اپنے شہر کو صاف رکھا کرو، مسلمانوں کے شہر دیکھتے ہو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی لوگ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کی ان باتوں کو لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں جن میں اختلافات تھے، ایسی چیزوں کو کیوں نہیں سوچتے کہ معاشرت کیسی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گلیوں میں گھومتے تھے اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے، اور آخری سال فرمایا کہ اللہ نے اگر 1 سال مجھے مزید زندگی دی تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنی پوری مملکت کا دورہ کروں گا اور ہر شہر کے بڑے چوراہے پہ کھڑے ہو کے تقریر کروں گا اور لوگوں کو کہوں گا کہ میری سلطنت میں، میری خلافت میں کسی پہ کوئی ظلم ہوا ہے تو وہ آئے اور مجھ سے انصاف لے۔ اور گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پہ کہیں کوئی گندگی نظر آتی تھی، فوراً پرسش ہوتی تھی کہ یہ کیوں ہے، گلی محلہ روڈ یہ ناپاک کیوں ہے، چیزیں کیوں بکھری پڑی۔ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حج کے موقع پہ حاضری تھی، اور ایک گلی سے گزرے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی حویلی تھی، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ زمانے کفر میں بھی لوگوں کے سردار تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ابو سفیان کی حویلی میں جو چلا گیا ہم نے اسے پناہ دی۔ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی حویلی اہل مکہ سے فتح مکہ کے دن کھچا کھچ بھر گئی، دروازے تک لوگ آ کے چمٹ گئے کہ آج کے دن اگر قتل کیا مسلمانوں میں نے تو ہم امن سے رہیں، امان امان میں رہیں۔ سارے اہل مکہ اس دن ان کی عورتیں، بچے اور ان کے بعد غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، آج کے دن تم سب میری طرف سے آزاد۔ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر کوڑا پڑا، عورتیں، صفائی کرنے والے لوگ گھر سے کوڑا اٹھایا، باہر پھینک دیا گلی۔ یہ مسلمان تھوڑے ہی ایسے کرتے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رکے، اور ان کے رکنے پہ جو لوگ تھے سب رک گئے، اور آپ نے فرمایا ابو سفیان یہ کیا ہے، تمہارے محلے کی گلی، تمہارے گھر کے سامنے کا حصہ یہ سب گندا ہو رہا ہے، اسے صاف کرو۔ انہوں نے کہا حضرت جو صفائی کرنے والے لوگ ہیں وہ ابھی تک آئے نہیں، بہت جلدی ہے، صبح ہے، وہ آئیں گے تو صفائی کروا دوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، پھر کسی وقت وہ آئے ہیں اور پھر وہ چیزیں پڑی ہوئی تھی، پھر بلایا اور کہا ابو سفیان میں نے تمہیں کیا کہا ہے، اس گلی کو، محلے کو صاف رکھنا ہے، صاف ہونا چاہیے۔ اور تیسری مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا ابو سفیان تم سمجھتے نہیں ہو، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اسے صاف ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ لوگ آئیں گے تو جھاڑو دے دیں گے۔ اور چوتھی مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ آئے اور ابو سفیان کھڑے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دجا لے کے پیچھے سے ان کے دونوں کانوں کے درمیان گردن پہ مارا۔ انہوں نے مڑ کے جو دیکھا تو امیر المومنین، ابو سفیان کچھ نہیں بولے، اور ان کی اہلیہ ہندا دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا عمر یہ وہ شخص ہے کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چپ جاتا تھا تو پورا مکہ بے قرار ہو جاتا تھا، لوگ دوڑے دوڑے چلے آتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں وہ بھی ایک دور تھا اور اب بھی ایک دور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص
ان چیزوں کو نہیں مانے گا ہم اسے منوا کر رہیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ جب تمہیں کہہ دیا ہے کہ گلی اور محلہ صاف رہنا چاہیے تو صاف رہنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ 3 مرتبہ گئے اور گھر کے سامنے جھاڑو نہ دیا جائے؟ یہ وہ صفائی ہے جو شریعت بتاتی ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ نہیں ہے کہ کسی سے چڑ تھی، لیکن فرماتے تھے، ایک دن فرمایا ابو سفیان تم مسلمان ہو گئے ہو، سب کچھ ہے، مطلب یہ کہ عزت ادب احترام اپنی جگہ پہ، لیکن خدا کی قسم تمہارے لیے میرے دل میں کبھی جگہ نہیں بنی، مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا حضرت کیوں؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے کتنی راتیں ایسی گزری ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں کی وجہ سے سوئے نہیں، اور وہ راتیں مجھے جب یاد آتی ہیں وہ تمہاری ہی پیدا کرتا تھا۔ تو تم لوگوں کے ہی کرتوت تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی راتوں کو سو نہیں سکے، اس لیے تم لوگ ٹھیک ہے سب کچھ ہے، مگر میرے دل میں تم لوگوں کے لیے کوئی جگہ پیدا نہیں ہوئی۔ یہ شریعت سکھاتی ہے کہ صرف نماز روزہ ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی پاکیزگی، صفائی، اپنے محلے کی صفائی، یہ سب چیزیں مطلوب ہیں۔ اس لیے یہ جو میلوڈی مارکیٹ پہ مسجد ہے، اس کی جو انتظامیہ ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ جو انتخابات ہوتے ہیں، صدر صاحب منتخب ہوتے ہیں، سیکرٹری ہوتے ہیں، 2 کام بس کریں۔ ایک کام یہ ضرور کرنا چاہیے کہ جب آذان ہو جائے لوگ شٹر ڈاؤن کر دیں۔ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ان کی اپنی مرضی ہے، نماز کے اوقات میں کوئی دکان کھلی نہ ہو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ صاحب نماز پڑھنے آ گئے اور کاریگر بیٹھے ہوئے ہیں اور دکان کھلی ہے۔ اللہ نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، جن کی تم پہ ذمہ داری ہے انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور اللہ نے کہا اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہے اور انسان ہے، انسان جلائے جائیں گے تو آگ بھڑکے گی۔ اس لیے شٹر ڈاؤن ہو جائیں، پورے اسلام آباد میں لوگوں کو بتاؤ کہ ادھر آذان ہوئی اور میلوڈی واحد مارکیٹ ہے جہاں لوگ اپنے شٹر نیچے کر دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے لوگ جانے ان کا پروردگار، مگر کھلے بندوں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آذان کے بعد جب تک جماعت نہ ہو جائے دکانیں کھولنی نہیں چاہیے۔ اور دوسری چیز جسے انتظامیہ کو چاہیے اور میلوڈی میں ہر آدمی کو چاہیے جس کی دکان ہے، یہ پلاسٹک کا استعمال چھوڑ دیں، یہ شاپنگ بیگ چھوڑ دیں۔ حال یہ ہے کہ اب قبریں کھودی جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں 6 فٹ نیچے جا کر بھی یہ شاپنگ بیگ نکل رہے ہیں، اور اتنا زیادہ مٹی پڑ گئی اور اس کے نیچے شاپنگ بیگ رکھ گئے، اور یہ سارا گٹر سسٹم خراب ہو جاتا ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ طے کر لیجئے کہ اب موجودہ اسٹاک ختم ہو جائے، کبھی بھی شاپنگ بیگ نہ لیں گے نہ دیں گے۔ کاغذ کے لفافے استعمال ہوتے ہیں، گھر سے لوگ کپڑے کا بنا ہوا تھیلا لاتے ہیں، وہ چیز دوبارہ زندہ ہونی چاہیے، وگرنہ ان چیزوں کی وجہ سے پورا سیوریج سسٹم برباد ہو کر رہ جائے گا۔ ہم چاہے اسے اتنی اچھی طرح نہ دیکھ پائیں، خدا نہ کرے، مگر آئندہ نسلیں جو آئیں گی وہ گالیاں دیں گی کہ اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ دیکھو جدھر دیکھو شاپنگ بیگز ہیں، جدھر دیکھو اس میں کچرا اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں، یہ شاپنگ بیگ گلے گے کہاں اور یہ پلاسٹک کی بوتلیں ان کا ہوگا کیا؟ شریعت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ شریعت اتنی تربیت کرتی ہے لوگوں کی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہفتے میں 2 بار سے زیادہ گوشت نہ کھایا کرو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ روز گوشت گھر میں پک رہا ہے، روز پک رہا ہے۔ فرماتے تھے یہ گوشت شراب کی طرح ہوتا ہے کہ عادت پڑ جائے اس سے چھٹتا نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا اللہ نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے اس عالم دین کو جس کے جسم پہ گوشت اور چربی کی تہیں چڑھ جائیں، موٹا ہو جائے۔
پڑھے ان حدیثوں کو. صحیح روایات میں آتا ہے کہ مردوں کے لیے نکلا ہوا پیٹ بڑا برا مناتے، اس لیے کہ پیٹ نکل آیا، اب یہ گھوڑے پہ کیسے سواری کرے گا، اب یہ اللہ کے حضور سجدہ دیر تک کیسے کرے گا، پیدل چلے گا تو سانس پھول جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح 2-4 میل 6 میل پیدل سفر کرتے تھے، پیدل چلے جاتے تھے، پیدل آتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ کمر سے اتنا لگا ہوا تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ جب سجدہ کرتے تھے ہاتھوں کو چوڑا کر کے تو بکری کا چھوٹا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے نیچے سے گزر کے دوسری طرف جا سکتا. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں. انہوں نے کہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیٹ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے. ہاتھ سے ٹیک آدمی لگا لیتا ہے، تکیے سے ٹیک لگا لیتا ہے، اور کسی طرح چوکڑی مار کے. وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے کھانا نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں پیٹ باہر نہ نکل آئے. یہ لڑکے ہیں، جوان ہیں اور پیٹ نکل رہے ہیں ان کے، پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں اور ذرا احساس نہیں ہے کہ جسم میں چربی زیادہ ہو جائے گی، گوشت زیادہ ہو جائے گا. صحت مند اور مضبوط جسم ایک الگ چیز ہے اور یہ موٹاپا ایک الگ چیز ہے. شریعت کہتی ہے خبردار جو کوئی ایسی چیزیں کھاؤ جس سے پیٹ بڑھ جائے. یہ شریعت کا مزاج ہے. اس لیے مارکیٹ کے لوگ 2 چیزیں کریں، ایک نماز کے لیے اور ایک یہ پلاسٹک کی جو چیزیں ہیں حد الوسع اسے ختم کر دینا چاہیے ورنہ شہر کا نظام خراب ہو جاتا ہے. اب آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کیا صورتحال پیش آتی ہے، اس پہ کیا تفصیل سے عرض کرتے ہیں. لیکن وہ جو وضو کی بات اور طہارت کی بات ہے انشاءاللہ آئندہ اس پہ پھر بات ہے.